الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، ہماری یہ مسجد جامعہ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس مسجد کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. میرے 8 سالہ خطابت کا دور اس مسجد میں گزرا. اپنے روحانی بھائیوں کی محبتیں بھی مجھے یاد ہیں اور میرے بزرگوں کی شفقتیں بھی مجھے بھولی نہیں. لیکن یہ مالک الملک کا نظام ہے، ہجرت ہوتی رہتی ہے، کبھی انسان کہاں ہوتا ہے کبھی کہاں ہوتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہ بھولے ہو نہ بھولو گے انشاءاللہ. اللہ اس مسجد کے ہر نئے اور پرانے نمازی کو، جمعہ کا نمازی ہیں یا عام نمازوں کے، اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد و شاد رکھے. آج کی اس نشست میں مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت تذکرہ، آپ کے حسن کا بیان مجھے کہا گیا. یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے. آسمان و زمین کے رنگ دیکھیے، اللہ کے نظام کو دیکھیے کہ دنیا بڑی پیاری اور خوبصورت ہے. لیکن کائنات کا سارا حسن جمع کر دیا جائے، یہ ستاروں کی چمک، یہ چاند کی رونق، یہ سورج کا شعاؤں کے ساتھ طلوع ہونا، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک حسن کا مجموعہ بنا کر
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے اگر آپ پیش کرو تو یہ سارا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر شرما جائے گا اور آنکھیں نیچے کر لے گا کہ اللہ نے میرے محبوب کو اتنا حسین بنایا ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں کہنے لگا ہوں، بیٹا کون ہے سپیکر والا؟ آپ ایکو بالکل ایسا کرو۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا بلند و بالا، اتنا کمال والا ہے کہ حضرت اماں عائشہ نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، حسان بن ثابت نے بھی اظہار کیا، شعراء اپنی محبت کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ حسن ابھی کامل اور مکمل اللہ نے نہیں دکھایا۔ ابھی تو رسول اللہ کا حسن جو اللہ نے باقی رکھا ہے، قیامت کے دن محبوب کی سنت پہ عمل کرنے والوں کو اللہ وہ حسن کا نظارہ کروائیں گے۔ اور جو دنیا میں حسن اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے، یہ حسن بھی کوئی کم نہیں کہ یوسف جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بھی جمع ہو، میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ فشمس الناس تطلع بعد فجر، یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج جو ہے فشمسی تطلع بعد العشاء، جب آسمان بھی بے نور ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں بھی مجھے میرا محمد چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی جو میں نے سنانا ہے نا وہ بہت آگے ہے، یہ ابھی میں ماحول بنا رہا ہوں، اللہ کرے میں اس طرح سنا سکوں جس طرح چھوٹے بھائی کی خواہش ہے۔ اللہ اسی کے بدلے ہمیں جنت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کر دے۔ اللہ نے رسول اللہ کو بڑے کمالات دیے، حسن اتنا دیا کہ ہر ایک نے اپنے رنگ میں محبوب کا حسن بیان کیا۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا یہ کوئی بشر نہیں لگتا، یہ کوئی سینئر فرشتہ ہے۔ لیکن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، وہ عورتیں اگر یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں نا، اگر محبوب کو دیکھ لیتی تو دل چیر کے باہر نکال کے رکھ دیتی کہ اللہ نے رسول اللہ کو اتنا حسن دیا ہے۔ ہاں، حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود ممبر پہ بٹھایا کرتے تھے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، حسان میری تعریف کرو، دنیا کے لوگ کئی میری ہجب کرتے ہیں، میرے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، حسان میں تجھے کہہ رہا ہوں میرے ممبر پہ بیٹھ اور میری تعریف کر، میرے حسن کا تذکرہ کر۔ تو حضرت حسان نے کتنا خوبصورت تذکرہ کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ بعض نے کہا کہ حضرت حسان نے کہا تھا لم تر قط عینی، میں حسان کی آنکھ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ لیکن پھر علماء نے اس میں کچھ ترمیم کی، انہوں نے کہا نہیں، اس کو یوں پڑھو تو پھر بھی سچی بات ہے، لم تر قط عین، صرف حسان کی آنکھ نے نہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے محمد جیسا خوبصورت نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھ بھی کیسے سکتی، وہ ماں ہی ایک اللہ نے دنیا میں بنائی ہے جس نے محمد جیسا جنا ہے، کہو سبحان اللہ۔
جب ایسی ماں ہی اور کوئی نہیں تو ایسا ہنسی کیسے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا خوبصورت بنایا، ایسا پیارا بنایا، یوں لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ پوچھتے گئے محمد بتا تیرا چہرہ کیسا بناؤں، بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو کسی بازوق نے اسے کچھ یوں نقل کیا، وہ کہتا ہے گویا رسول اللہ نے کہا ہوگا مولا میرے چہرے کو ایسا بنانا کہ آسمان کی طرف اٹھاؤں تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے، انگلی چاند کی طرف کروں تو دو ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ آگے کروں پیالے میں تو انگلیوں کی درمیان سے چشمے جاری ہو جائیں، تھوڑا سا کھانا ہو میں اگر اس پہ برکت کا ہاتھ رکھ دوں اور اللہ برکت ڈال دے تو 1200 بندوں پہ کھانا پورا ہو جائے، مولا مجھے ایسا بنا دے، اور اللہ نے بنایا بھی صحیح ایسا۔ یہ کسی نے تصورات میں یہ بات کہی ہے نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ بڑے بڑے شعراء نے قلم اٹھائے، انہوں نے شعر کہے، اپنے تو تعریفیں کرتے ہی رہتے ہیں نا، اپنے تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مزہ تب ہے جب الفضل ما شہدت بہ الاعداد، دشمن بھی تعریفیں کرنے لگ جائیں، دشمن بھی تعریفیں کرنے لگ جائیں، مزہ تب ہے۔ اور کیسے کالکا پرشاد ہے، ایک ہندو شاعر ہے، اپنے علاقے کے چوک میں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، کہ دولت دارین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، سورج چاند اپنے دامن میں چھپا لے، آسمان کے تاروں کو اشارہ کرے تو اس کے پاس آ جائیں، پوری کائنات کی نعمتیں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور پھر وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے تو نعلین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کے جوتے مبارک نعلین مبارک نصیب ہو جائیں، ہم اپنی آنکھوں پہ لگائیں، ہمیں یہی پیارا لگتا ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے محبت کی، اللہ نے انہیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، دنیا بھی سکون کی کر دی اور آخرت بھی ان کی پیاری ہو گئی ہے۔ دوستو بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا جو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی، رسول اللہ سے محبت ہے نا اگر، تو اس محبت کی سب سے بڑی دو نشانیاں ہم سے نظر آنی چاہیے۔ ایک، ہماری زندگی میں اتباع سنت آ جائے، ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا مسجد میں آنا عبادت کرنا اللہ کو راضی کرنا سنت کے مطابق ہو جائے، اور دوسری چیز کہ زبان ہماری ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پہ رسول اللہ کے لیے درود کا ورد یہ جاری ہو جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جو آدمی دل میں بڑی چاہتے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میری دنیا بھی بن جائے، اولاد بھی نیک ہو جائے، میں صاحب اولاد ہو جاؤں، میری اولاد بھی صاحب اولاد ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھوں، اور اس کا جی چاہتا ہو کہ میں اچھے مکان میں رہائشی بن جاؤں، اچھی سواری اللہ مجھے دے دے، مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، مجھے صحت مل جائے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ زندگی کی ہر جائز خواہش اس کی پوری کر دیا کرتے ہیں۔ سارے محبت میں میرے ساتھ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، قرآن کی خدمت لی، قرآن کا اتنا جنون تھا کہ گھر بیٹے کی میت پڑی ہے لیکن درس قرآن کریم دے رہے ہیں۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا، وہ بھی تو دیندار تھے نا، وہ بھی تو قرآن والے تھے، صاحب قرآن تھے، قرآن کے ساتھ محبت لگن خادم تھے قرآن کے، لیکن
حضرت سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی آپ کو اتنی ترقیاں، عروج، مقام کیسے ملے؟ فرمایا بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں نہیں پتا ہمیں کیسے ملے، ہم نے تو زندگی میں درود والا وظیفہ مضبوط رکھا ہے، اللہ نے نعمتیں بھی دی، اللہ نے عزتوں سے بھی نواز دیا ہے۔ تو یہ میرے محبوب کے ساتھ کچھ تعلق، پیار، الفت تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن شمائل ترمذی کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن توجہ آپ کی چاہیے۔ میں نے یہ 10 منٹ آپ کو انتظار کروایا، قصدن کروایا انتظار، تاکہ تڑپ اور طلب بڑھ جائے کہ ہم نے یہ سننا ہے حسن، اور یہ نہ دیکھنا کہ ذی الرحمان بیان کرے گا، بس یہ دیکھو کہ بیان کیا ہو رہا ہے، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتن، ایسے نہیں، ماحول بنا دو یار۔ مسجد ویسے بھی اللہ کے نے فرمایا، محبوب نبی اسلام نے فرمایا یہ چراگاہ ہیں، یہاں سے چر لیا کرو، یعنی آ کے نفل پڑھو، ذکر کرو، روحانی غذا حاصل کرو۔ جنت کا ماحول ہونا چاہیے، اور محبت سے ذرا سنیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف اور مزہ آئے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتن لا بالطویل ولا بالقصیر، کان فی وجہہ تدویر یتلالأ وجہہ کما تلالو القمر، مفلج الاسنان واہدب الاشفار واداج العینین واشکل العینین۔ ترجمہ نہیں کروں گا ابھی، سبحان اللہ ایسے ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مدنی کریم کا حسن سننا اللہ پاک آسانی فرمائے اور شرح صدر فرمائے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک رب تعالیٰ نے درمیانہ بنایا تھا، لیکن لا بالطویل ولا بالقصیر، آپ کا قد مبارک نہ بہت اونچا تھا نہ بہت نیچا تھا، درمیانہ قد تھا۔ مڈیالہ کے لوگوں، صدیق اکبر مسجد کے نمازیوں، محبت میں سبحان اللہ ضرور کہنا۔ رسول اللہ نے رسول اللہ کا قد تو درمیانہ تھا نا، لیکن کمال یہ ہے میرے محبوب ہزاروں میں بھی کھڑے ہوتے تو نمایاں محمد ہی نظر آیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتن، قد درمیانہ تھا، لیکن اللہ نے ایسا باکمال بنایا، ہزاروں میں بھی کھڑے ہوتے تو نمایاں کون نظر آتے تھے؟ رسول اللہ نظر آتے تھے۔ دل لگ گیا؟ اور سنی آؤ، ہاں، کان فی وجہی تدویر، رسول اللہ کے چہرہ انور میں رب تعالیٰ نے کچھ گلائی رکھی تھی جو بڑی خوبصورت اور پیاری لگا کرتی تھی۔ مفلج الاسنان، رسول اللہ کے دانتوں میں رب تعالیٰ نے قدرتی پیدائشی طور پہ کچھ کشادگی رکھی تھی، جب رسول اللہ بولا کرتے تھے دانت نظر آتے تھے تو پیارے لگا کرتے تھے۔ اہدب الاشفاری واداج العینین واشکل العینین، رسول اللہ کی پلکیں دراز تھیں جو حسن کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ ہاں، اشکال العینین، رسول اللہ کی آنکھوں میں جہاں سفیدی تھی نا، وہاں اللہ نے کچھ سرخ رنگ کے ڈورے بنا دیے تھے جو پیارے لگا کرتے تھے۔ واداج العینین، رسول اللہ کی رب تعالیٰ نے آنکھیں ایسی بنائی تھی نا
آج میں اور آپ سرما لگائیں گے تو آنکھیں سرمئی ہوں گی، لیکن رسول اللہ کی آنکھیں پیدائشی طور پہ اللہ نے یوں بنائی جیسے قدرت نے سرما لگا دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا رسول اللہ کا حسن۔ سنتے جاؤ، یا اللہ جس محبت سے ہم بیٹھے ہیں ہمیں اس کے بدلے رسول اللہ کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب کر دینا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت نصیب کر دے، آپ کا طریقہ ہمیں نصیب کر دے۔ اب سنتے جاؤ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعۃ لا بالطویل ولا بالقصیر اطول من المربوع واقصر من المشذب مفلج الاسنان واهدب الاشفار واداج العینین واشکل العینین یتلالأ وجهه کما تلالو القمر۔ آج دنیا میں جب سے اللہ نے چاند بنائے ہیں نا، جتنی دفعہ بھی دنیا میں 14ویں کا چاند طلوع ہوگا، ان ساری 14ویں کے چاند کو جمع کر کے ایک طرف کر لو نا، یتلالأ وجهه کما تلالو القمر، ان لاکھوں کروڑوں 14ویں کے چاندوں میں اتنی چمک نہیں جتنی رسول اللہ کے چہرہ انور میں اللہ نے چمک اور خوبصورتی کو رکھا ہے نا۔ ہاں، یتلالأ وجهه کما تلالو القمر ازج الحواجب۔ رسول اللہ کے رب تعالی نے یہ بھوے باریک اور گھنے بنائے تھے جو پیارے لگا کرتے تھے۔ سہل الخدین، رسول اللہ کے رخسار مبارک کو رب تعالی نے بڑا نرم اور ہموار بنایا ہوا تھا۔ زخم الراسی، رسول اللہ کا سر مبارک قدرے بڑا تھا جو پیارا لگا کرتا تھا۔ بعید ما بین المنکبین، رسول اللہ کے دونوں کاندھوں کے درمیان رب تعالیٰ نے کچھ دوری لگ رکھی تھی۔ رسول اللہ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مضبوط پہلوان آ رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، بیچ میں نا چند مرتبہ میں درود پاک پڑھوں گا تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھو گے نا انشاءاللہ العزیز؟ اب پھر سنو، پھر میں اب اشارے سے ترجمہ سنتے جانا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعۃ، سبحان، خاموش نہیں ہونا، خاموش نہیں ہونا، آج بول لو، قیامت کے دن یہی بولنا کام آ جائے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعۃ لا بالطویل ولا بالقصیر اطول من المربوع واقصر من المشذب مفلج الاسنان سهل الخدین واداج العینین واشکل العینین ازج الحواجب ازہر اللون یتلالأ وجهه کما تلالو القمر۔ ہاں، زخم الراسی بعید ما بین المنکبین، رسول اللہ کو رب تعالی نے کچھ چوڑا بنایا تھا نا کہ آپ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان آ رہا ہے۔ ہاں، عالی الصدری، رسول اللہ کا سینہ مبارک رب تعالی نے کچھ بلند بنایا تھا جو حسن پہ دلالت کرتا ہے۔ سواء البطن والصدری، رسول اللہ کے سینے اور پیٹ کو رب تعالی نے بالکل برابر بنایا جس سے رسول اللہ کا حسن اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، پڑھو میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہاں، قد کیا تھا رسول اللہ کا، بولو نا،
درمیانہ تھا، بھرے مجمع میں بھی کھڑے ہوتے تو بولو نمایاں کون نظر آتے تھے؟ رسول اللہ کی آنکھوں میں جہاں سفیدی ہوتی ہے وہاں رب تعالیٰ نے سرخ رنگ کے ڈورے بنائے تھے، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمائی بنائی تھیں، چہرہ 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمکا کرتا تھا۔ رسول اللہ کے وجود کو رب تعالیٰ نے کچھ چوڑا بنایا تھا نا، جس سے رسول اللہ پہلوان نظر آتے تھے۔ عالی الصدری، رسول اللہ کے سینہ مبارک کو رب تعالیٰ نے بلند بنایا تھا نا۔ سوال بطری و صدر، رسول اللہ کے پیٹ اور سینہ کو رب تعالیٰ نے برابر بنایا۔ محبت میں سبحان اللہ کہنا، جس میں حسن میں اضافہ آ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ہے نا میرے محبوب کا حسن، ایسا حسین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی ہاں سنیے گا، فرمایا شسن الکفین والقدمین، رسول اللہ کی ہتھیلیوں کو اور پاؤں مبارک کے قدم جو ہیں ان کو رب تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ پرگوش بنایا ہے۔ سائل الاطراف او قال شائر الاطراف، رسول اللہ کی ہاتھوں کی انگلیوں کو رب تعالیٰ نے کچھ لمبا بنایا ہے جو پیاری لگا کرتی تھی۔ محبت میں سنتے جاؤ بڑے اعلیٰ کے لوگوں، بس ختم کرتا ہوں۔ ہاں رسول اللہ کے قدم کیسے بنائے؟ فرمایا مسیح القدمین، رسول اللہ کے پاؤں مبارک کو رب تعالیٰ نے اتنا ملائم بنایا، پانی کا قطرہ اوپر آتا تو سلپ کر کے نیچے آ جایا کرتا تھا۔ ہاں خمسان الاخمسین، رسول اللہ کے پاؤں کے تلووں کو رب تعالیٰ نے کچھ گہرا بنایا تھا۔ رسول اللہ چلتے تھے مضبوطی سے زمین پہ قدم رکھتے تھے تو پہلوان نظر آیا کرتے تھے۔ ہاں آؤ ذرا رسول اللہ کے چلنے کا انداز تو سنو نا۔ فرمایا اذا زال زال قلان یخطو تکفیا ذریع المشیا فکانما ینحط من سبب۔ بڑے اعلیٰ کے لوگوں، محبت میں مجھے جواب دو نا ذرا، رسول اللہ کی شفاعت کسے کسے چاہیے؟ محبت میں رسول اللہ کی شفاعت کسے چاہیے؟ کون چاہتا ہے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے؟ کون چاہتا ہے ہمیں رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے؟ اذا زال زال قلان، رسول اللہ چلتے تھے زمین پہ قدم مضبوطی سے رکھتے تھے، فکانما ینحط من سبب، رسول اللہ قدم مضبوطی سے رکھتے تھے، یخطو تکفیا، جھک کے چلا کرتے تھے، عاجزی نظر آتی تھی، ذریع المشیا، تیز چلتے تھے، نخرہ نظر نہیں آتا تھا۔ محبت میں سبحان اللہ ضرور کہنا بڑے اعلیٰ کے لوگوں، فَكَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِن سَبَبٍ، رسول اللہ جب چلتے تھے جگہ جتنی بھی ہموار اور سیدھی ہوتی تھی، عاجزی کا عالم یہ ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میرے محمد کسی اوپر والی جگہ سے نیچے آ رہے ہیں۔ ہاں پڑھو نا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرت علی نے مزید رسول اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا، فرمایا اجود الناس صدرا اصدق الناس لہجتاً الینہم عریکتاً واکرمہم عشیرتاً۔ کہو سبحان اللہ۔ بس 2-4 منٹ صرف، اگلے مہمان جب آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھئی ہون تواڈی ویلیو ختم، تسی سائڈ تے ہو جاؤ۔ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، صرف 2-4 منٹ یہ جملے ذرا سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔
حضرت علی نے فرمایا اجود الناس صدرن، رسول اللہ سینے کے اعتبار سے، رسول اللہ دل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اصدق الناس لہجتن، رسول اللہ لہجے کے اعتبار سے بڑے سچے تھے، جو بولتے تھے وہ سچ ہوا کرتا تھا۔ محبت میں سبحان اللہ میرے آلہ کے لوگوں کہنا الینو معریکتن، رسول اللہ طبیعت کے اعتبار سے بڑے نرم تھے نا۔ اور اگلا جملہ سنو نا، جسے رسول اللہ کی شفاعت چاہیے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، جسے رسول اللہ کا دیدار چاہیے محبت میں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہنا۔ حضرت علی نے فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مکہ کا مشن آپس میں ملتا نہیں تھا، لیکن اکرمہم عشیرتاً، پھر بھی قبیلے میں، پھر بھی معاشرے میں عزت مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ رسول اللہ کا تھا۔ سبحان، ہاں اب آخری جملہ رہ گیا، سبحان اللہ کہو گے؟ ساری سبحان اللہ سیڈ تے کر دیو، ایک جملہ آخری بولوں گا، اس پہ محبت سے بڑھ کے سبحان اللہ کہنی ہے، کہیں گے انشاءاللہ؟ کہہ کے دکھاؤ ذرا۔ اور یہ تو رسول اللہ کا ظاہری حسن ہے، ابھی رسول اللہ کا ایک باطنی روحانی حسن بھی ہے، روحانی تخلیق بھی ہے، وقت نہیں کہ میں وہ بیان کروں، صرف یہ جملہ سنو۔ اب میں صرف عربی پڑھوں گا اور ہاتھوں سے اشارے کروں گا، معنی سمجھتے جانا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتن، قاری صاحب کی تلاوت سننی ہے آپ نے؟ قاری صاحب کی تلاوت سننی ہے نا؟ تو پھر وہ تبھی آپ سن سکیں گے جب بیچ میں سے مجھے ہٹائیں گے، اور میں تبھی ہٹوں گا جب آپ سبحان اللہ صحیح کہیں گے انشاءاللہ؟ ویسے ظاہری طور پہ ہٹانا بھی سوکھا نہیں لگ رہا، تو سبحان اللہ یہ کہہ کے ہٹا لو گے میرے، کہو محبت سے سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا کرنا، میرے اللہ یہ کتنی محبت سے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی مقروض ہے تو قرضے کا انتظام کر دے، مولا بیمار ہے تو صحت دے دے، پریشان ہے تو مولا خوشیاں دے دے، مولا کو کسی بھی تنگی میں ہے، دل مضطرب ہے، بے قرار ہے، تو یا اللہ سکون اور اطمینان دے دے۔ یا اللہ یہاں جتنے حفاظ قراء علماء بیٹھے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مولا تو ان سب کو عروج اور بلندیاں نصیب فرما دے۔ میرے اللہ جن کی اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے انہیں خوشیاں نصیب کر دے۔ سنو سنو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعتن لا بالطویل ولا بالقصیر، اطول من المربوع واقصر من المشذب، ہاں مفلج الاسنان واہدب الاشفار واداج العینین واشکل العینین وسہل الخدین، زخم الراس بعید ما بین المنکبین، شسن الکفین والقدمین، سائل الاطراف او قال شائل الاطراف، خمسان الاخمسین، اصدق الناس لہجتن، اجود الناس صدرن، الینہم عریکتن، واکرمہم عشیرتن۔ ہاں میرے آلہ کے لوگوں، حضرت علی نے رسول اللہ کا حسن بیان کر دیا، کرتے 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 آخر میں جب پہنچے تو حضرت علی نے کہا حق تو ادا نہیں ہوتا رسول اللہ کے حسن کا، بات یہاں ختم ہوتی ہے، استعارے ختم ہو گئے، الفاظ ختم ہو گئے، محبت ابھی باقی ہے، میرے پاس جملے ختم ہو گئے، حسن ابھی بھی باقی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے، لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے چہرہ بھی بیان کیا ہے، میں نے سینہ بھی بیان کیا ہے،
میں نے کاندھے بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے ہتھیلیاں اور قدم بھی بیان کیے ہیں، میں نے سینہ بھی، زبان بھی، میں نے طبیعت بھی، میں نے عزت بھی بیان کی، لیکن ابھی بھی صفات باقی ہیں، الفاظ ختم ہو گئے، صفات اور حسن باقی ہے، استعارے ختم ہو گئے، لیکن بات یہاں ختم کرتا ہوں، لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم ثم صلی علیہ، وآخر دعوانا الحمد